السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین، یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج کیونکہ ہفتے کا آخری پروگرام ہے تو ہم عام طور پر اس ہفتے میں جو نیوز فلو ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے اور تجزیہ کرتے ہیں، لیکن کل کیونکہ کتنی بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو آج ذرا اسی پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ تجزیہ کرنے کو بہت کچھ ہے، اندرونی معاملات کے حوالے سے بھی اور جو بیرونی صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ بھی اور ویسٹرن بارڈر پہ بھی۔ تو ظاہر بات ہے میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ظہرانہ دیا پاکستان کے چیف آف دی آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے، اور اس کے بعد ایک آئی ایس پی آر کا بیان بھی آیا جس میں وہ روایتی جملے جو ہوتے ہیں وہ لکھے گئے، لیکن اس میں یہ ضرور تھا کہ جن معاملات پہ جن امور پہ بات ہوئی اس میں انڈیا، پاکستان، ایران اور اسرائیل کے علاوہ جو منرلز ہیں اور جو کرپٹو کا معاملہ ہے، تو یعنی کہ اس سے یہ آن دا ریکارڈ یہ آ گیا کہ انٹائر گیمٹ آف ریلیشنز جو ہیں اس پہ بات ہوئی، اور اس کے بعد اس میں یہ بھی تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ تو اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، تو باری باری بات کریں گے۔ آج ہمیں جو مہمان جوائن کر رہے ہیں وہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ موضوع ہیں۔ سید طلعت حسین پاکستان کے مایہ ناز جرنلسٹ، صحافی، کالمسٹ، اینکر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جناب نصر اللہ ملک صاحب اگین پاکستان کے صحافت کے بڑے ناموں میں شمار ہوتے ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ طلعت صاحب بات میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ میں نے بھی آج بھی ٹرمپ کے حوالے سے آپ کی ایک ٹویٹ بھی دیکھی ہے، تو وہ آپ تو بغیر کسی لگی لپٹی کے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ ابھی ہمارے چیف صاحب ان کو مل کے بھی آئے ہیں۔ سو بیفور یو گو ڈیپ انٹو جس طرح آپ اشارہ کر رہے تھے ٹرمپ صاحب کا، پہلے ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے which is unprecedented in so many ways، اس کا آپ کے خیال میں، ابھی میں ایسٹرن فرنٹ اور ویسٹرن فرنٹ کی بعد میں بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہمارا اندرونی سسٹم ہے، نظام ہے، سیاست ہے، اس میٹنگ کا اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، پہلا امپیکٹ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں کوئی سویلین موجود نہیں تھا، تو آپ خود پاکستان امریکہ کے تعلقات کو دیکھتے ہیں تو وہ انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی پینٹاگون جو ہے وہ فوج کے ساتھ بات کرتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے فارن آفس کے ساتھ بات کرتا ہے، وائٹ ہاؤس کے نمائندگان جو ہیں وہ سیاسی قیادت کے ساتھ بات کرتے ہیں، بیچ میں کہیں پر لائنز کراس ہوتی ہیں، اور سی آئی اے والے جو آئی ایس آئی کے ساتھ بات کرتے ہیں، بیچ میں سے لائنز کراس ہوتی ہیں، کہیں کہیں پہ آپ کو نظر آئیں گی، لیکن عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن ہم نے انٹریکٹ کرنا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات کی تاریخ میں کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ تمام بیوروکریسی کو بائی پاس کرتے ہوئے براہ راست پاکستان کی فوج کے سربراہ کو نہ صرف اس نے انوائٹ کیا بلکہ اس کو ایک غیر معمولی طور پر میزبانی بھی اس کی جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا، جو ہائیبرڈ سسٹم ہے پاکستان کے اندر، وہ اس وقت تو ظاہر ہے فوج آصف کا بھی آپ نے بیان سنا ہوگا، وہ اس کو ویلکم کر رہا ہے، لیکن اس میں جو مرکزیت ہے اس ہائیبرڈ سسٹم کی، اب وہ صرف یہی نہیں ہے کہ اندرونی طور پر شارٹس کون کال کرتا ہے، بیرونی طور پر کس کی اہمیت ہے، مکمل طور پر جو اہم معاملات کے اوپر جس کو ہم اسٹریٹجک کنسٹرکٹ کہتے ہیں اپنی خارجہ اور دفاعی پالیسی کا، اور اہم ترین امور ہیں، اس میں آپ کو جی ایچ کیو اور اس کے سربراہ کا کردار جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو پاکستان کے اندر جو توقعات ہیں اس سے متعلق، اس کو اگر آپ دیکھیں تو توقعات بہت مثبت ہیں، کیونکہ ہم ہندوستان کے اندر جو رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے اس کو اگر ہم پیمانہ بنائیں جو ہمیں بنانا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے سفارتی محاذ کے اوپر بھی، کیونکہ اس قسم کی ایکسیس ملنا، بات چیت کرنا ایسے موقع پر جب ہندوستان کا کچھ مہینے پہلے ایک ماننا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 1987 کے اندر پھنسا ہوا ہے اور ہم 2047 کے اندر چلے گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اندرونی طور پر جو توقعات ہیں، میرے سامنے کچھ چیزیں موجود ہیں جس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ سے ملاقات صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بڑا ری سیٹ ہے، یہ الفاظ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس وزٹ کے ریڈ آؤٹ کے طور پر ہمیں سامنے آ رہے ہیں، اور آگے بڑا دلچسپ ہے، 3 معاملات کا ذکر کیا گیا: کاؤنٹر ٹیررزم میں تعاون، مائنز اینڈ منرلز،
क्रिप्टो करेंसी में बाहमी तजारत जैसे मुस्तकिल और दायमी शराकत दारी शामिल है। इससे पहले ईरान के हवाले से भी बात की गई। तो पाकिस्तान में हमारा ख्याल है कि इस मुलाकात से एक नहीं कम से कम 8 दर्जन दरवाजे खोले हैं अमेरिका के साथ एंगेज करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये अगर आप इस ओवरऑल रीड आउट इसका देखें तो पाकिस्तान के अंदर बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आप बात करें तो आपको ये रीड आउट नजर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए मलिक साहब जिस तरह अभी तलत साहब बात कर रहे हैं कि उसमें मैं एक थोड़ा सा उसकी मंजरकशी अगर और आपके सामने रख दूं कि ये जो मीटिंग हुई है उसमें जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि उसमें पाकिस्तान की साइड से तो आर्मी चीफ साहब के अलावा जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और डीजी ISI हैं वो भी मौजूद थे। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है कि ये 2 लोग ही थे। और दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो नाम अभी तक सामने आए हैं, एक उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, और दूसरे जो उनके मिडिल ईस्ट में जो मेन पॉइंट मैन है विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ आई थिंक उनका नाम है शायद। अच्छा, अगर इसके अलावा अगर कोई था तो अभी तक नाम सामने नहीं आया। अगर यही लोग थे मलिक साहब, सो दैट मीन्स के 3 + 2 5 5 लोगों की मीटिंग बड़ी इंटीमेट मीटिंग हो जाती है। बड़ा अगर 10, 12, 20 बंदे बैठे हो तो उस मीटिंग के डायनामिक्स डिफरेंट हो जाते हैं। अभी सिर्फ 5 लोग हैं और 5 लोगों की 1 घंटे की मीटिंग है जो हमें बताया जा रहा है कि 2 घंटे पे चली गई। यानी 5 लोग 2 घंटे अगर एक टेबल के गिर्द बैठे रहें तो बड़ी इन डेप्थ बात हो सकती है और हो भी जाती है मोस्ट लाइकली। तो इसकी बुनियाद पे जो अब 8-9 दरवाजे जो तलत साहब कह रहे हैं कि खुलेंगे, उसका तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके हर पहलू में अब जो आर्मी चीफ साहब हैं वो इस रिलेशनशिप को लीड करेंगे इन एवरी रिस्पेक्ट, यानी पर्दे के पीछे भी और अब पर्दे के सामने भी। देखिए फाज साहब, मैं समझता हूँ कि बात जो तलत साहब ने की है बड़ी दुरुस्त की है कि अब पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं और पाकिस्तान के लिए खासतौर पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब इस मुलाकात के हवाले से भी पाकिस्तान की सियासत में 2 किस्म की राय पाई जाती हैं। एक वो जो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं या इस वक्त हुकूमत के मुखालफिन हैं जिन्हें आप अपोजिशन की जमातें कह सकते हैं, और दूसरी इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है। अब जो मुखालफिन हैं वो इस बारे में कई रोज से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। पहले मुलाकात के हवाले से खदशात का इजहार कर रहे थे, फिर ये कह रहे थे कि पोलिटिकल जो है वो कोई भी लीडरशिप अगर मौजूद नहीं है तो सारे मामला जो हैं इस वक्त GHQ के पास चले गए हैं, बज़ाहिर भी और पसे पर्दा भी, जिसका जिक्र आपने किया। सवाल ये है कि क्या कोई ये बहुत नई बात हुई है? इसमें तो कोई शक नहीं कि ये मुलाकात बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल मुलाकात है, और फिर इसकी मिसाल भी माजी में कहीं नहीं मिलती कि आर्मी चीफ वाशिंगटन जाएं, वाइट हाउस में उनको इस तरीके से ज़ोहराना दिया जाए और उनके साथ मुलाकात इतनी हाई लेवल की मुलाकात हो, फिर अप्रिशिएट किया जाए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया कि उन्हें खुशी महसूस हुई इस मुलाकात के बाद। उन्होंने जिक्र भी बार बार किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ का। लेकिन अगर माजी की हुकूमतों में आप देखें तो आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसे आप GHQ कहते हैं, उसका किरदार हमेशा से ये मौजूद रहा है आपकी सफारतकारी में, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट में, आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत के बारे में उन ब्रीफिंग्स में जहाँ आपकी सरमायाकारी लाने की कोशिशें की जाती रही हैं माजी में भी और अब भी की जा रही हैं। CPEC उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। गारंटीज आपकी फौज की तरफ से दी जाती हैं। सऊदी अरब के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं, जो अगरचे वो पैरेलल चलते हैं GHQ से और इस्लामाबाद से, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा हमने देखा कि GHQ का एक बड़ा भरपूर किरदार रहा है सऊदी अरब के साथ, चीन के साथ, कतर के साथ और UAE के साथ। ये अलबत्ता पहली बार ये हुआ कि सिर्फ फौजी लीडरशिप मौजूद थी इस मुलाकात के अंदर। अब दूसरे जो लोग थे जिनकी ये राय थी, मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी ये मुलाकात तकरीबन तकलीफ का बायस भी है, जो एक माहौल बनाए हुए थे कि शायद अमेरिका में बैठे हुए कुछ लॉबिंग उनकी या कुछ उनके जो वो तो फारिग हो गया बिल्कुल करीब जाने की, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर जो है कोई प्रेशर डलवाने में कामयाब हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से हुकूमत संभालने के बाद तमाम फैसले अपने हाथ में रखे हुए हैं और जिस तरीके से वो सारे इस हुकूमत के निज़ाम को चला रहे हैं, बिजनेस उनकी प्रायोरिटी है, यकीनी बात है। और जो क्रिप्टो करेंसी की हमने जो बात की उसमें इस वक्त सऊदी अरब, कतर, UAE और पाकिस्तान और अमेरिका, आप समझें कि ये ममालिक इस फील्ड के अंदर ये तोको लगा के बैठे हैं कि इससे वो खातिर खा फायदा उठा तो सकते हैं। उस हवाले से फिर मजमूई तौर पर तो ये पाकिस्तान को आप जो मर्जी कहें, हमारी इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं वो जो मर्जी हों और उसमें जो गवर्नमेंट इस टाइम है या अपोजिशन है, उनका
اس کے بعد کیا ان کی جو ڈائنامکس میں کیا چینج ہے گا وہ الگ بات ہے, بٹ اوور آل فار پاکستان اٹ از اے گڈ ڈیولپمنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور بھی تلسہ پہلو ہے جو میں یعنی کہ ہم تجزیہ ہی کر رہے ہیں, ظاہر بات ہے ہمارے پاس انفارمیشن تو کم ہے. وہ یہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی آپ سے چند مہینے پہلے گئے تھے بڑے ایک وائڈ رینجنگ مڈل ایسٹ کے دورے پہ, وہاں پہ گلف کنٹریز میں گئے, بڑی انہوں نے تقریریں کی, وہاں سے انویسٹمنٹ بہت ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی پرومسز لے کے وہ واپس گئے. اسرائیل نہیں گئے اس دورے میں, اور یہ نوٹ ہوا کہ وہ اسرائیل نہیں گئے, لیکن بعد میں اب لوگ کہتے ہیں کہ شاید دیٹ واز پارٹ آف دا ڈسیپشن پلان کہ وہ ذرا تھوڑا ایران کو جو ہے وہ ڈسیو کرنے کی کوشش میں تھے. لیکن یہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے, اب میرے خیال 6-7واں دن ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صرف کینیڈا گئے ہیں اور وہاں بھی وہ G7 کے لیڈرز کو ملے جن کا جو بیان آیا وہ تو بالکل ہی پرو اسرائیل تھا. سو ادر دین دا G7 پیپل, اس جنگ شروع ہونے کے بعد دی اونلی ادر پرسن دیٹ ہیز میٹ از فیلڈ مارشل عاصم منیر. تو موسٹ لائکلی جو ادھر کا جو دوسرا پرسپیکٹو ہے وہ آئی ایم شور فیلڈ مارشل صاحب نے ان کے سامنے رکھا ہوگا اور کہا ہوگا کہ اگر آپ اسرائیل مزید آگے جاتے ہیں اور اگر آپ جنگ میں کودتے ہیں تو کیا کیا ہو سکتا ہے, اور این ممکن اگین جسٹ انالیسس ہی کر رہے ہیں, این ممکن انہوں نے کہا ہوگا کہ میں تو ابھی تو میں ایران ہو کے آیا ہوں 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے اور میں مل کے, تو سو مائی پوائنٹ بینگ کہ اگر کہیں سے پاکستان کا اس سارے پروسیس میں کوئی رول نکل آیا اور تھوڑا سا کام بھی ہو گیا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. اگین وی آر جسٹ اسپیکولیٹنگ. طلع صاحب فہد, آپ نے بہت ایک اہم اور نازک نقطہ اٹھایا ہے. اگر آپ بظاہر دیکھیں جو معلومات ہمارے سامنے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر آپ تجزیہ کریں تو ٹرمپ انتظامیہ کی ایران پالیسی میں اور پاکستان کی ایران پالیسی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹرمپ انتظامیہ ایران کو اگریسر سمجھتی ہے, پاکستان ایران کو مظلوم سمجھتا ہے. ٹرمپ انتظامیہ اگریسر کے ساتھ کھڑی ہے, یعنی اسرائیل کے ساتھ. ہمارا ماننا ہے کہ اسرائیل ایران کی سوورینٹی کے بخیے ادھیڑ رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس کسی قسم کی کوئی استطاعت کسی بھی سطح کے اوپر نیوکلیر حوالے سے نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ٹرمپ کا وہ بیان یاد ہوگا جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ ان کے پاس 300 سال کی تیل کی پیداواری صلاحیت موجود ہے, بہترین آئل موجود ہے, تو ان کو کیا چاہیے نیوکلیر کیپیبلٹی. پاکستان کا ماننا یہ ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین کے تحت اگر آپ نیوکلیر توانائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے. ٹرمپ کا ماننا یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو اسرائیل کر رہا ہے وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل غزہ کے اندر بربریت کے نئے ابواب تحریر کر رہا ہے. تو اگر آپ اس لسٹ کو بناتے جائیں تو کہیں پر جا کے دونوں میں کنورجنس نظر نہیں آتی, ڈائیورجنس نظر آتی ہے, ایکسیپٹ ون. اور یہاں پر آخر میرے خیال میں اس ٹیبل کے گرد کافی ساری بات ہوئی ہوگی, اور وہ کیا ہے کہ ہم نے جنگ کا فوری خاتمہ کرنا ہے. پاکستان نے یوں کرنا ہے, بڑا آبویس ہے. پاکستان اپنے بارڈرز کے اوپر ایک اور جنگ نہیں چاہتا, ایک ایسی جنگ جس کی کوئی نیوکلیر ڈائمنشن بھی بنتی ہو. ہندوستان کی پالیسی ہمارے سامنے ہے, افغانستان غیر یقینی صورتحال میں اس نے پاکستان کو رکھا ہوا ہے. اب ایران کے ساتھ بارڈر بھی اگر اتنی بری جنگ کا شکار ہو جائے تو ہمارے لیے بہت ٹائٹ اسٹریٹجک سچویشن ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ہو. ٹرمپ جنگ رکوانا چاہتا ہے, جو میں نے ٹویٹ میں بھی ذکر کیا. بنیادی طور پر تو وہ اپنے آپ کو سب سے بالا ثابت کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک پیس کی ٹرافی ہو, لیکن وہ چاہتا ہے کہ جنگ بھی جیتے اور امن کی ٹرافی بھی اس کے پاس ہو. یہ جو ہے نا, یہ ممکن نہیں ہے. عموماً آپ جنگ جیت کے پیس پرائز نہیں دیتے, یا جنگ کو پریونٹ کر کے کرتے ہیں, پریمپٹ کر کے کرتے ہیں, ختم کر کے کرتے ہیں. ایک طرف وہ بنکر بسٹر میزائل اب جو بامز ہیں ان کی بات کرتا ہے, بحری بیڑے موو کرتا ہے, نتن یاہی کو کہتا ہے کہ لگے رہو, اور ایران کو کہتا ہے کہ آپ تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں لیکن امن وہ چاہتا ہے تاکہ ایران ایک ڈیل کی صورت میں سامنے ہے. تو کیا پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کسی ڈیل کی بنیاد کریٹ کر سکتا ہے جو دونوں کو قابل قبول ہو؟ میرے خیال میں یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر کنورجنس ہو سکتی ہے. دیٹس the point. بالکل صحیح ہے, ویری امپورٹنٹ. ملک صاحب یہی نقطہ, اور میرے خیال میں آئی تھنک ہمیں شاید یہ اس وقت کہنا غلط نہ ہو, یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک عجیب سی ٹائمنگ ایسی ہو گئی ہے کہ جس وقت یہ جنگ بالکل اپنے ایک عروج پہ پہنچنے والی ہے,
امریکہ اس میں انٹر کرنے والا ہے, ایک ڈیسائسو سٹیج آ رہا ہے, اور بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ڈیل ہو جائے, اور ایران بھی میرا خیال میں چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ ڈیل ہو جائے. تو ایسے موقع پہ سڈنلی پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے 2 گھنٹے کی میٹنگ کر لیتے ہیں. سو کلیئرلی اگر اس وقت کوئی شخص ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ ایران سے بھی بات کر سکے, اور امریکہ سے تو آبویسلی بات ہو ہی گئی ہے, تو یہ ایک بڑی یونیک سی پوزیشن جسٹ بائی میرے خیال میں ایک کوئرک آف فیٹ ہوا ہے کہ یہ ایک سامنے ایک مومنٹ سا آ گیا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, لیکن ممکنات میں تو شامل ہو گیا یہ. دیکھیں, ناممکنات میں اس لیے شامل نہیں ہو سکتا کہ اس ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی اس میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اس موقف کو ایک بار پھر دہرایا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایران اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے ایک اپنا موقف ہے, اور پاکستان ایران کو درست سمجھتا ہے, جس کا ذکر ابھی طلعت صاحب نے کیا کہ یہ سارے معاملات جہاں پہ اس وقت اسرائیل کا کیا موقف ہے, امریکہ کا کیا موقف ہے, اور پاکستان کا سٹانس اس پہ کیا ہے, تو اس سٹانس کو تسلیم کیا امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو مجھے یہ لگتا یہ ہے حالات اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ جنگ تو زیادہ دیر تک کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اب بھی ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ پیغامات بھجوا رہا ہے, جبکہ امریکی پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ایران پیغامات بھجوا رہا ہے تاکہ معاملات کو کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے. پاکستان کا کردار میں سمجھتا ہوں بڑا واضح اور کھل کر سامنے آیا ہے. 2 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں اس ملاقات کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے سٹانس کے حوالے سے بھی. ایک تو ہندوستان جو جارحانہ عزائم رکھتا تھا اس پورے خطے کے اندر, اور ہندوستان جو اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا, میں سمجھتا ہوں اس ملاقات میں اور اس ملاقات سے پہلے ہندوستان کا یہ بیانیہ اپنی موت اپنے مار چکا ہے. ہندوستان کے ساتھ جو رویہ اس وقت امریکی پریزیڈنٹ کا, امریکی اس وقت کی انتظامیہ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو جو اپنے اندر سے تنقید کا سامنا ہے, اور پاکستان کو جو اس وقت سپورٹ مل رہی ہے, اس سے یہ ساری مت کم از کم ٹوٹ چکی ہے کہ ہندوستان اس ریجن کا ایک بڑی طاقت ہے, اور اس ریجن کے اندر وہ اپنی فوجی صلاحیت اس کی بڑی جو مضبوط ہے. تو اس بات کو بھی تسلیم کیا جانا, پھر یہ کہنا کہ پاکستان ایک اہم ایٹمی طاقت ہے, یہ بھی پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کی دفاعی پوزیشن کے لحاظ سے, اس ریجن میں اس کے کردار کے لحاظ سے پاکستان کو بھرپور سپورٹ ملی ہے. پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جس طریقے سے انہوں نے اپریشیٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, ان کی لیڈرشپ کو, ان کے ڈیسیژنز کو, ان کی رسپانسبل کردار کو, خاص طور پہ پاک بھارت جنگ کے دوران, میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ جس میں پاکستان بہت سے معاملات میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, جس میں سعودی عرب کا کردار بھی ہوگا, جس میں گلف کے کئی کنٹریز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکلے جس کے نتیجے میں جنگ بندی کا اعلان کم از کم ہو جائے. تو پاکستان کے پاس اب گولڈن اپرچونٹیز ہیں, ایک پاکستان کی دفاعی صلاحیت, دوسرا پاکستان کے پاس انویسٹمنٹ کے مواقع, تیسرا پاکستان سفارتکاری کے محاذ میں جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے مستقبل میں بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. اپرچونٹی میرے خیال میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت کھلنی شروع ہو گئی ہے. لیکن اب چلیں, یہ تو اب ہو گیا ایران کا معاملہ, اور ابھی سینٹرل کوسچن یہی ہے کہ امریکہ کیا کرتا ہے. اس فیصلے کی بنیاد پہ میرے خیال میں کچھ آئیڈیا ہمیں ہوگا کہ اب یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے. طلعت صاحب ذرا اسی میٹنگ کے تناظر میں آ جائیں دوسری طرف, انڈیا پاکستان. اب انڈیا پاکستان کے حوالے سے آپ انڈین میڈیا دیکھ رہے ہیں, ادھر تو ٹوٹل میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اس میٹنگ کے حوالے سے, اور جس طریقے سے وہاں پہ جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے اور جو تجزیے ہو رہے ہیں, وہ ان کا ویسے ہی پاکستان سے کوئی اوبسیشن رہتا ہے, لیکن اس والی میٹنگ کے بعد تو وہ بالکل ایک پیرانویا میں چلا گیا ہے. لیکن یہ میٹنگ ہو جانا ایسے موقع پہ جب جو ہے وہ ابھی ہم انٹرنیشنلی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ ویو کم آؤٹ ایز وکٹرز, پاکستان بھارت تعلقات کشیدگی اور مودی کا بار بار یہ کہنا کہ ہم نے ابھی سیز فائر جو ہے وہ پاز ہے, اس کانٹیکسٹ میں اور پاکستان کی بیٹر ملٹری پرفارمنس کے بعد یہ جو میٹنگ ہوئی ہے, نیو ڈیلی کو کیا میسج گیا ہوگا, اور اس سے جو ہمارے آپس کے ہاسٹائل ڈائنامکس تھے وہ کیسے امپیکٹ ہوں گے؟ دیکھیں, نیو دہلی کو وہی پیغام گیا ہوگا جو آپ نے اور میں نے پرانی کتابوں کے اندر پڑھا, جو ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا کہ خارجہ امور کے اندر کوئی پرمننٹ دوست نہیں ہے, صرف پرمننٹ انٹرسٹ ہیں. تو اس وقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نتھی ہے. پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات بھی ہیں, لیکن فوری انٹرسٹ جو ہے پاکستان کے ساتھ نتھی ہے. پاکستان کا انٹرسٹ بھی یہ ہے کہ امریکہ
ہندوستان کے ساتھ مل کر ایران کے معاملے سے پہلے اسرائیل کے گٹھ جوڑ کے ساتھ کہیں پاکستان کو مزید چوک نہ کریں. وہ ہندوستان نے بڑی طویل محنت اور مشقت کے ساتھ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی تھی. افغانستان کے اندر ان کے کرتوت ہمارے سامنے ہیں. پھر جنہوں نے جنگ کی وہ بھی آپ نے دیکھا. تو ایک الیبریٹ اسٹریٹجی کا حصہ تھا. جو لنچ پن اس تمام اسٹریٹجی کی تھی جس پر یہ لائعمل کھڑا ہوا تھا وہ یہ کہ دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کریں اور بدنامی کے بعد پاکستان کی جو سپورٹ ہے اس کو بین الاقوامی طور پر آئسولیٹ کرنے کے بعد سپورٹ ختم کر دیں. تو پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے انہوں نے کوئی کیلکولیشنز کی تھی, وہ جنگ کے نتائج نے پلٹا دی. اب اس کے بعد ایک اور جنگ جو جاری ہے انہوں نے ان کی دوسری کیلکولیشنز پلٹا دی کہ پاکستان کو ہم اسٹریٹجیکلی آئسولیٹ کریں. تو وہاں پر جو آپ کو چیخیں نظر آتی ہیں ان میں 3-4 قسم کے لیولز ہیں. ایک لیول تو وہ ہے جو برخدات قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان کو تانے مارنے میں مہارت ان کی سمجھی جاتی ہے. ان کا خیال تھا کہ پاکستان نہ جانے یا بالکل ایک پھٹیچر ریاست بن گیا ہے اور ہم پتہ نہیں کہاں پر چلے گئے ہیں. تو وہ تو ثابت ہو گیا کہ جغرافیہ جو ہے وہ تمام خواہشات پر حاوی ہو جاتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات اتنے گہرے ہو گئے ہیں مودی دور کے اندر کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کو انفلوئنس نہیں کر سکتی اور پاکستان تو کر ہی نہیں سکتا. وہ بھی معاملات ختم ہو گئے. تیسرا جو سب سے اہم معاملہ ہے جو ان کے اسٹریٹجک پلانرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ معاملہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا کے اندر چلتا رہے گا, مڈل ایسٹ کے اندر چلتا رہے گا جہاں پر پاکستان کی بہت اہمیت ہے, ہمارے مسلم کریڈینشلز ہونے کے باعث, نیوکلیئر کریڈینشلز ہونے کے باعث, ہمارے جغرافیے کے ساتھ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات ہونے کے باعث, یہ معاملہ جب تک چلتا رہے گا تو امریکہ ہمیں پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی نہ شاید دے گا بلکہ روکے گا. آئی تھنک جو اصل چیخیں نکل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ سیز فائر ہمیں پرماننٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. P for pause, Modi thought, is becoming P for permanent. یہ جو تکلیف ہے یہ دیرینہ ہے. اب اس کا علاج تو اس جنگ کو ختم کروانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب مشرق وسطیٰ میں جنگیں چلتی ہیں اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوتی. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور یہ میرے خیال میں اب واقعی میں یہ جو ایک میلٹ ڈاؤن ہے وہاں پہ جو انڈیا میں جو ایک ہر طرح سے ایک پینک مچا ہوا ہے, یہ اب مختلف پلیٹ فارم سے مختلف طور طریقے سے ہمیں اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ نظر آتی رہے گی ون وے اور دی ادر, چاہے وہ پولیٹیکل سائڈ سے ہو یا جرنلسٹک اور میڈیا سائڈ سے ہو. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آ کے انہی معاملات پہ مزید بات کریں گے. ڈو اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک. اب یہ بات ہو رہی ہے کشیدگی کی, تو ملک صاحب پھر ذرا تھوڑا سا آ جانا ڈومیسٹک. اس ساری رام کہانی میں پی ٹی آئی کا کیا بنے گا؟ میرے خیال میں جتنی جو ہے وہ مایوسی انڈین میڈیا کو یا انڈین لیڈرشپ کو ہے اتنی ہی مایوسی پاکستان میں تحریک انصاف کو نظر آتی ہے. تحریک انصاف نے ایکچولی 2-3-4 بڑی غلطیاں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پوری کمپین کے دوران انہوں نے ماحول یہ بنا دیا اپنے کارکنوں کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے, ایک ٹیلی فون کال کریں گے اور عمران خان صاحب نہ صرف باہر ہوں گے بلکہ اقتدار پر ان کو جو ہے وہ فائز کر دیا جائے گا. اس میں ان کو جو ہے وہ مایوسی ہونا شروع ہوئی. پھر جس طریقے سے انہوں نے بعض کانگریس اراکین سے ٹویٹس کروائے اس کے بعد بھی وہ یہ امید دلاتے رہے اپنے لیڈرشپ کو, اپنے کارکنوں کو کہ بس یہ معاملات جلد ہی طے ہونے والے ہیں. حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ملاقات کے بارے میں خبریں سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران جو پہلا ایجنڈا ہوگا وہ عمران خان صاحب ہوں گے. اب یہ مصیبت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے, ڈالرز کمانے کے لیے ایسے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں نے ویلاگز کیے جس سے پی ٹی آئی کا جو ایک معصوم قسم کا کارکن ہے وہ یہ امید لگا کے بیٹھ گیا کہ بس ملاقات ختم ہونے کی دیر ہے اور عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. اب تصور کریں کہ وہ انہیں دوسرا جو ہے وہ بیانیہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے. اب وہ اس ملاقات کے حوالے سے جو ہے وہ تجزیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس چائے کے اس کھانے کی قیمت کیا چکانی پڑے گی. یعنی گویا ان کو اس بار بھی اس ساری کمپین کے بعد ایک مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو یو ایس میں بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے ان میں سے موسٹلی لوگ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ صرف محض وہ اپنے لیے وہاں پہ ڈالر جمع کریں, لوگوں سے ڈونیشنز لیں اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو بس یہ امید دلائے رکھیں کہ ہم امریکی انتظامیہ سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بس کچھ کروانے ہی والے ہیں. تو یہ رویہ اور یہ سوچ
جب یہاں کارکنوں کو ملتی ہے تو اب وہ ایک شدید قسم کی مایوسی سے دوچار ہیں۔ اب یہ جو مایوسی ہے طلعت صاحب، یہ ایک تو امریکہ میں جو کچھ ہوا اور جو اس طریقے سے وہاں پہ امریکہ کی پی ٹی آئی نے مظاہرے کیے یا کرنے کی کوشش کی، اور جو وہ سارا ہمارے سامنے تھا، پاکستان میں لوگوں نے اس کو انہی جماعت نے ڈس اون کیا. بٹ اگر اوورآل آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت آج کے دن کہاں پہ کھڑی ہے اس میٹنگ کے بعد، تو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے بھی وہ بہت اچھی جگہ پر نہیں کھڑی ہوئی تھی. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حالات تبدیل ہوئے ہیں ایک مسلسل تنزلی کا شکار ہے. لیکن کیا اس میٹنگ نے اس تنزلی میں تیزی لائی؟ بالکل لائی. کیا اس میٹنگ کے بعد سیاسی طور پر ان کے دروازے بند ہو گئے؟ بالکل آپ کو نظر آیا کہ جنہوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی فور سیزن ہوٹل کے باہر، وہ کتنا پیتھیٹک قسم کا احتجاج تھا نمبر وائز. یعنی ایک ایسی جماعت جو کہتی ہے کہ اس نے سب سے زیادہ دنیا میں فنڈنگ جو ہے امریکہ سے حاصل کی، سب سے زیادہ تگڑا ورکر ہمارا وہاں پر موجود ہے، وہاں پر ان کو بظاہر آئینی تحفظ بھی موجود ہے، احتجاج کا حق بھی ان کا موجود ہے. لندن سے لے کے واشنگٹن تک انہوں نے کتنے مظاہرے کر لیے اور کتنے اس کے اندر لوگ موجود ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تنظیمی طور پر وہ کتنا بیک فٹ پر گئے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جو 32,000 پاؤنڈ کا بنکر بسٹر ان کے اوپر گرا ہے وہ کیا ہے؟ جو 32,000 پاؤنڈ کا بنکر بسٹر ان کے اوپر گرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خبروں سے غائب ہو گئے، وہ میڈیا سے غائب ہو گئے، سٹوری ہیڈ لائنز تبدیل ہو گئی ہیں، میڈیا کے ٹاک شوز تبدیل ہو گئے ہیں. یہ جنگ کے بارے میں ہے، یا اسرائیل کے بارے میں ہے، ایران کے بارے میں ہے، عاصم منیر کے بارے میں ہے، یہ امریکہ کے بارے میں ہے، یہ پاکستانی جو ایران میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کے بارے میں ہے، یہ اکانومی کے بارے میں ہے، یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عمران خان کے بارے میں نہیں ہے، علیمہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ کے پی چیف منسٹر کے بارے میں نہیں ہے. سو یو کین اونلی امیجن کہ ایک جماعت جس کا دھندا ہی چلتا ہے میڈیا سے، دوسروں نے تو بات کی ان کے ٹرولز کی اور ان کے ویلاگرز کی، جو جماعت ہے وہ زندہ ہی رہتی، اس کی آکسیجن ہے میڈیا کے اندر رہنا. جب وہ آکسیجن ختم ہو جائے تو وہ کتنی مشکل میں ہوگی. تو میرے خیال میں ان کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے، دے آر آف دا میڈیا گریڈ. ویری امپورٹنٹ. تو ملک صاحب پھر یہ آف دا میڈیا گریڈ جب ہو گئے ہیں تو وہ جو بڑے زور و شور سے اعلان ہوا تھا کہ جی اب ہم ایک ملک گیر احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کو فی الحال تھوڑے دن کے لیے مؤخر کیا ہے، وہ پھر نہ ہی سمجھیں. پھر ابھی طلعت صاحب تجزیہ کر رہے تھے تو میرے دماغ میں 2-3 چیزیں آ رہی تھی. بالکل طلعت صاحب نے صحیح اس کا جائزہ لیا کہ آپ کو یاد ہے جب بھی ہمیں کسی ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں یا کسی ٹاک شو کو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے حمایتی لوگ ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ خان صاحب اتنے ریلیونٹ ہیں کہ آج کا شو بھی انہی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یعنی گویا آپ کے پاس ٹی وی چینلز کے پاس عمران خان کے علاوہ بات کرنے کو کوئی چیز نہیں ہے. تو جو طلعت صاحب نے جائزہ لیا بڑا بالکل ایگزیکٹ، وہ دیکھیں نا کئی روز سے جب سے پاک انڈیا جنگ ہوئی، میرا نہیں خیال کہ آپ کہیں پی ٹی آئی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے یا ان کے جو ہے وہ مختلف ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے میڈیا کے اندر. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے واقعی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے، جس کو وہ ریلیونسی سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر نہ ٹاک شوز ہوتے ہیں نہ ان کے بغیر وہ خبریں چل پاتی ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے اور مسائل جو ہے وہ زیادہ میرے خیال میں گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے. پھر جس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل امریکہ دورے پر تھے اور ایک ایسا گھسا پٹا سا چند درجن لوگوں کو لے کے وہاں احتجاج کیا گیا، میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ تحریک انصاف کے لیے خود ہی جو ہوتے ہیں نا اپنے صفوں کے اندر ہی چھپے ہوئے لوگ، ان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. وہ شہباز گل صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، یہی کافی ہیں ان کی تباہی کے لیے. تو یہ جو معاملات کس طریقے سے سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ان کو وہاں سے کچھ سپیس مل رہی ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب پشاور وزٹ کے دوران علی میر گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طریقے سے ان کو یہ کہا گیا کہ جناب اب ہم سے ٹائم نہ مانگیں، آپ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کریں اور جو آپ پولیٹیکل بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ حکومت سے کریں. تو میں سمجھتا ہوں اب معاملات مزید ان کے لیے مشکل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن محض وہ چونکہ سارے ایک بیانیہ ہی انہوں نے سوشل میڈیا اور میڈیا کے دور پہ جو ہے اس کو شروع کیا ہوا ہے، اس میں آپ کو کئی ایسے جو ہے لطیفے روزانہ سننے کو ملتے ہیں. یعنی کل ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ ایسے لطیفے ہیں جو ناقابل بیان ہیں
کہ جناب ملکات میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ابھی بس جو ہے پاکستان کی حکومت کو آگاہ کیا جانے ہی والا ہے. تو میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی اپنی سیاسی غلطیوں کے باعث آج اس جگہ پہ پہنچی ہے جہاں ان کو مشکلات ہی مشکلات ہیں. اچھا، اب جہاں پہ مشکلات کی بات ہو رہی ہے ریلیونس کی طرح سے، اب میں تھوڑا سا آپ سے ایک ہلکا سا ان سوئنگنگ قسم کا سوال کرتا ہوں، یا آؤٹ سوئنگنگ کر لیں. چلیں آپ کیونکہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتے ہیں اور بڑے عرصے سے کھیلتے آ رہے ہیں، تو ریلیونس کا جو اسپیکٹرم ہے اس میں ایک اینڈ پہ تو ہے کہ بالکل ارریلیونٹ، دوسرا اینڈ جو ہے اسپیکٹرم کا اس میں ہے کہ جی آپ اسینشل ہیں. اب اس اسپیکٹرم پہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کے اندر بھی یہ ریلیونس کا اسپیکٹرم ہے کہ گورنمنٹ کا کتنا رول ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے. تو اس اسپیکٹرم پہ اس میٹنگ کے بعد جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی ریلیونس کتنی آگے پیچھے موو ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو سیدھا بال ہے، اس میں سوئنگ نہیں ہے، یہ سیدھا بال آپ نے کر دیا مجھے. تو دیکھیں جس طرح پی ٹی آئی اس میٹنگ سے پہلے اس کی اچھی حالت نہیں تھی، حکومت بھی اس میٹنگ سے پہلے اتنی ہی ریلیونٹ تھی جتنی اس میٹنگ کے بعد ہے. صرف یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو ایمپلیفیکیشن ہے پاور کی، وہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. اچھا یہ بڑا دلچسپ ہوگا اگر ہمارے پاس وقت ہوتا ہم مزید بات کرتے کہ کیا یہ میٹنگ امریکہ پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنا رہی ہے؟ کیا یہ میٹنگ پاکستان اور ٹرمپ کے تعلقات کو مضبوط بنا رہی ہے؟ کیونکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. یا کیا یہ میٹنگ جنرل عاصم اور ٹرمپ کے تعلقات کو بہتر بنا رہی ہے؟ سو اب دیکھنا یہ ہو سکتا ہے یہ تینوں کام کر رہی ہو، لیکن میرے خیال میں لگتا ہے یہ کہ فی الحال یہ پرسنل سمٹ لیول جب آپ ڈپلومیسی کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جس شخصیت کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ وار وکٹری کا کراؤن بھی پہن کے آپ کے سامنے آیا ہو اگینسٹ بگ اینیمی، تو پھر یہ پرسنل قسم کی سمٹ لیول ڈپلومیسی اور انٹریکشن شروع ہو جاتا. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ نظام تو پہلے ہی 80 اور 20 کی پرسنٹیج سے چل رہا تھا، 20 سویلین 80 فوج. اب اس کے بعد جو پرسنل ایلیمنٹ ہے وہ کتنا مرکزیت اختیار کرے گا. میرے خیال میں جو پرسنل لیول کی انگیجمنٹ ہے اس کی اہمیت اس نظام کی مرکزیت کے اندر ایک نئی مرکزیت پیدا کر رہی ہے. بالکل صحیح. اور یہ ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس لیول پہ جو پرسنل کیمسٹری ہے وہ بہت بہت زیادہ میٹر کرنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہے، آبویسلی آپ کو یاد ہے کہ جارج بش جو تھے صدر اور جنرل مشرف، ان کے درمیان بھی ایک خاص قسم کا وہ بن گیا تھا، وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. اور جارج بش صاحب جب یہاں بھی آئے تھے، پاکستان بھی آئے تھے، مجھے یاد ہے آپ نے بھی ایک سوال داغا تھا اور میں نے بھی داغا تھا، مجھے ایک دم وہ یاد آ گیا وہ سین ایوان صدر میں، پرانی بات ہے. تو یس یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے کہ پاکستان کے پاس اب اور کیا آپشنز ہیں. ٹو اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اب یہ جو ایکسس ملا ہے اب پاکستان میں تو کسی کو نہیں ملا، کسی بھی لیڈر کو، بلکہ اس ایکسس میں پاکستان کے 2 لوگ شامل تھے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی شامل تھے، آرمی چیف بھی شامل تھے. اور جو کچھ وہاں پہ بات ہوئی ہے اور جس طریقے سے ہوئی ہے اسی کی بنیاد پہ اب نہ صرف پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آگے بڑھیں گے، بلکہ جہاں جہاں پاکستان اور امریکہ کے انٹرسٹ ملتے ہیں ان سب جگہوں پہ، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو. سو بیسکلی ہمیں اس میٹنگ کے ذریعے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو 2 men who were there now have a bigger edge over everybody else in Pakistan in terms of the practice of foreign policy. جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ذاتی فیکٹر ہے قیادت کا وہ ڈومینیٹ کرے گا آنے والے دنوں میں. لیکن مجھے خدشہ اس کے اندر یہ بھی ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب کی جو عادات ہیں ان کے اندر چلبلا پن بہت ہے. ٹھیک ہے ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ بھی ہیں، اور دوسرا ان کا ریکارڈ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. کشمیر ہندوستان کے ساتھ، ٹھیک ہے کشمیر کے اوپر وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، 18 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر میڈیٹ کرنا ہے، سیز فائر کروایا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کی کارکردگی وہ نہ ہوتی جو تھی تو آج پاکستان کو وہ ایران جیسی وارننگ دے رہے ہوتے ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہو کے. جو انہوں نے جنگ رکوانے کی بات کی اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا
गज़ा के अंदर कितनी कत्ल गारत गरी हुई है उनकी वॉच के ऊपर। यूक्रेन की जंग उन्होंने रुकवाने के बाद की थी, वो यूक्रेन की जंग नहीं रुकी, एक्सपैंड कर रही है। मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ पर पहले जंग का तसव्वुर भी नहीं था, वो अब जंग हो रही है। हत्ता कि जो टैरिफ्स के मामलात हैं उसके ऊपर भी उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना था, उनकी अहम तरीन रियासतों के अंदर उनके खिलाफ बाकायदा एक हंगामा मचा हुआ है, आपको मेरीन्स डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गली बाती तो बहुत है, जो आम अगर मैं एक जुमला इस्तेमाल करूं, उससे नताइज हासिल करना मेरे ख्याल में एक किस्म का गैम्बल भी है। और ये गैम्बल मलिक साहब इसलिए भी है क्योंकि हर शख्स ये कहता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनकी एक ट्रांजैक्शनल किस्म की अप्रोच है और उनका इंटरेस्ट भी कभी इधर होता है, फिर एकदम चेंज कर जाता है, फिर कहीं और चला जाता है। और अमेरिका का पाकिस्तान से रिवायती तौर पर एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है। तो आज हमारी गुड्डी चढ़ी हुई है, कल एकदम जो है वो गायब भी हो सकती है। और जो ज़्यादा जो गहरी नज़र रखते हैं मामला पे वो कहते हैं कि जी इंडिया को एडवांटेज ये है कि अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी में इंडिया जो है वो रचा बसा हुआ है। लेकिन ट्रंप साहब इस टाइम पाकिस्तान के साथ जुड़ गए, लेकिन आप इस पर बैंक नहीं कर सकते कि अब बस ये ऐसा ही रहेगा। वो किसी टाइम भी सूरत हाल जो है वो चेंज भी हो सकती है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब ये मुलाकात खत्म हुई तो उस वक्त भी कुछ लोग ये तोक्को लगा के बैठे थे कि शायद मुलाकात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप क्या कह दें। तो ये तो बात अपनी जगह पर मौजूद है कि उनके बारे में प्रेडिक्शन करना उतना आसान काम नहीं है। लेकिन एक दो चीजें जरूर है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक इस वक्त जो है इकानमी और खास तौर पे बिजनेस जो है वो माइंड आदमी है। उन्होंने जब सऊदी अरब के साथ भी बातचीत की तो उनकी जो टॉप प्रायोरिटी जो है वो बिजनेस ही है बहरहाल। तो पाकिस्तान के हवाले से भी उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के भी अपने मुफाद में है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त इकानमी है उसको जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए पाकिस्तान को कुछ ऐसे अहम इकदाम की ज़रूरत है। तो यहाँ पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, डोनाल्ड ट्रंप बेशक जो है उनके कुछ चुलबुलापन उनके अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है और पाकिस्तान फ़ायदा उठाने की पोजीशन में आ चुका है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो जिस किस्म के रिलेशन चाहते हैं, पाकिस्तान भी उसका कहीं ना कहीं फरीक ज़रूर है। और ख़ास तौर पे इंडिया को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इस खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात, रावलपिंडी और डोनाल्ड ट्रंप के जो रिलेशनशिप है, ये पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं और मज़ीद स्ट्रेंथन हो सकते हैं। सो बेसिकली फाइनली तलत साहब, वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। इसमें अब जो इस रिलेशनशिप को लेके आगे चलना है उसमें आई थिंक जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप से तो इमीडिएटली हर वक्त मुलाकात नहीं होती, लेकिन दो जगहों पे तज्ज़ियाकार कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इंग्रेस हो गया। एक तो मार्को रूबियो साहब से ऑब्वियसली इस मीटिंग में जो है वो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं थे, तो वो एक तो वो प्लस ये कि ट्रंप साहब से जो एक्सेस हुआ ही हुआ है। दूसरा चीज़ जो थोड़ा सा अभी मंजर आम पे इतनी ज़्यादा नहीं आ रही वो ये कि जो सेंटकॉम के कमांडर हैं जनरल कुरिला, 4 स्टार वो हैं। अच्छा, वो एक तो हम सबको याद है कि उन्होंने कांग्रेशनल हियरिंग में बड़ी तारीफ की पाकिस्तान की, बड़े खुले अल्फाज में फिनोमिनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। लेकिन मैं एक दो जगह पे पढ़ रहा था कि विद इन द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं, मोर सो देन द डिफेंस सेक्रेटरी, और वो डायरेक्ट है उनके साथ। तो जनरल कुरिला का रोल विद ट्रंप इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रूशल और उनका हमारे साथ लिंक जुड़ा हुआ है। तो ये दो जगहों पे बड़ी इंटरेस्टिंग कनेक्शन बन गए हैं अगर हम उनको मैक्सिमम तौर पर इस्तेमाल कर पाएं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशनल ताल्लुकात हैं वो तो आपको पता है कमांडर टू कमांडर बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन इस केस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश और ये उनका तरीकाकार कि कमांडर मेरा ज़ाती लॉयलिस्ट हो और उन्हें ज़ाती लॉयलिस्ट कमांडर्स प्रमोट किए हैं, वो ख्वाहिश जो है वो इंस्टीट्यूशनल ताल्लुकात पर भी हावी है। तो इन अ वे जो उनके कमांडर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इंस्टीट्यूशनल सोच हो सकता है बाज़ जगहों पर माजी में मुख्तलिफ नज़र आती है, लेकिन इस केस के अंदर आपको परफेक्ट अलाइनमेंट नज़र आती है। और हमारे पर भी यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो DGISI हैं, वो भी एक इंस्टीट्यूशनल हार्मनी का नमूना है। सो पाकिस्तान के अंदर से जो लोग गए हैं वो एक पेज के ऊपर हैं, अमेरिका के अंदर से
جو لوگ ان سے ملے ہیں بشمول ان کا صدر وہ ایک پیج کے اوپر ہیں، لیکن جو ریئل ٹیسٹ ہوگا فہد وہ یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے کرپٹو کرنسی لانگ ٹرم ہے، منرل لانگ ٹرم ہے، تجارت کے معاملات لانگ ٹرم ہے، جو امیڈیٹ ایشو ہے جو اس کا ٹیسٹ کیس بنے گا وہ یہ ہے کہ ایران کے معاملے کے اوپر پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ویری امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ نوٹ پہ آج ہم پروگرام ختم کرتے ہیں۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، لاٹ ہیپننگ اراؤنڈ، اور اس میں پاکستان کا رول جو ہے وہ آبویسلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔